ونجنا من النار بالقرآن. اسٹیج پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام، معزز سامعین و حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جشن شادی خانہ آبادی کی طرف منسوب ہے. شادی کیا ہے؟ یہ عرف عام میں لوگوں کے درمیان یہ ایسا مشہور و معروف ایک فعل ہے جس پر زیادہ تفصیل اور وضاحت کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں تقریباً 90% لوگ شادی شدہ ہیں، وہ اس مرحلے سے گزرتے ہیں. آئیے اس مسئلے پر قرآن و حدیث کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں. اللہ تبارک و تعالی کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. تم میری طرف توجہ رکھیے، ان کے گھر کا کام ہے وہ کرنے دیجیے. اللہ جل شانہ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. تم ان عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں خوش آئیں. تم ان عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں اچھی لگیں. تم ان عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں بھائیں. تم ان عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں لبھائیں، یعنی جو اچھی ہو ان عورتوں سے شادی کرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جس سے چاہے شادی کر لیں، آپ کے والدین مجبور کر دیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے تم ان عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں اچھی لگے. کتنی؟ مثنا، دو وثلاث، تین ورباع، چار. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مثنا ثلاثہ رباع جو آیا ہے قرآن میں عربی الفاظ ہے کہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے دو. مثنا کا مطلب دو، ثلاث کا مطلب تین، رباع کا مطلب چار. اب اس سے بہت سارے لوگوں نے سمجھا کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان 18 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے. ان کے سمجھ کو سلام. کیسے؟ دو کتنی ہوئی؟ کاؤنٹنگ کیجیے. دو چار، تین 6، 4 6 10، 4 8. یہ ثابت کیا ہے اہل حدیثوں نے، غیر مقلدوں نے. ان کی سمجھ دیکھیے، وہ کہتے ہیں اس آیت مبارکہ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ایک مرد 18 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 18 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے. ان کی سمجھ، یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ انہوں نے سمجھا، کیونکہ وہ قرآن کو اپنی منمانی سمجھتے ہیں، اپنے ذہن سے سمجھتے ہیں. قرآن کو اپنے ذہن سے ہر غلط فہم نہیں سمجھ سکتا ہے. قرآن کو سمجھنا ہے تو آؤ دیکھو امام نصفی نے کیا کہا ہے. قرآن کو سمجھنا ہے تو آؤ دیکھو امام جلال الدین سیوطی نے کیا کہا ہے. قرآن کو سمجھنا ہے تو آؤ دیکھو امام احمد رضا نے کیا کہا ہے. سارے مفسرین کا اجماع ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک مرد صرف بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے. کیسے؟ آؤ میں اس کو دنیاوی مثال سمجھاؤں. جب ہم کہتے ہیں کہ چلیے مثلا ہمیں کوئی چیز تقسیم کرنی ہے، لوگوں کے درمیان کوئی چیز ہمیں ڈیوائڈ کرنی ہے، تو ہم کہیں دو کر کے آئیے، تو کیا مطلب اس کا؟ 4 آئیں گے؟ کیا دو آئیے، 2 ہی آئیں گے نا. 3 دن آئیے تو کیا مطلب 6 آ جائیں گے؟ 3 ہی آئیں. 4 کر کے اندر داخل ہوئیے، صرف 4 ہی لوگ داخل ہوں گے. قرآن کا نزول زمانے کے اعتبار سے ہوا ہے، عرف عام کے اعتبار سے ہوا ہے. عرف عام میں جس طرح سے لوگ بولتے ہیں اسی اعتبار سے قرآن کا نزول ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرد بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے. لیکن کب؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. یہ اس وقت کر سکتا ہے جب سب کے درمیان عدل کر سکے، سب کے درمیان برابری کر سکے.
سب کے درمیان انصاف کر سکے. یہ مطلب نہیں ہے دو بیویوں سے شادی کر لی, ایک بیوی تھوڑی حسین ہے, ایک بیوی تھوڑی خوبصورت ہے, تو آپ اسے روزانہ قورمہ کھلاتے ہیں, آپ اسے روزانہ بریانی لا کر کھلاتے ہیں, آپ اسے طرح طرح کے ناشتے لاتے ہیں, لذیذ غذائیں لاتے ہیں. اور ایک عورت ہے جو اس کی شکل اس کی اچھی نہیں ہے, وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے, آپ اس کو پوچھتے بھی نہیں ہیں تم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا ہے, شام کو تم نے کھانا کھایا تھا کہ نہیں کھایا تھا, کبھی ہوٹل سے اس کے لیے ناشتہ نہیں لاتے ہو. دوسری بیوی ہے جو حسین و جمیل ہے, تم اس کے لیے صبح میں ناشتہ لیتا ہو, دوپہر میں کھانا پوچھتے ہو, شام میں کھانا پوچھتے ہو, شام میں پوچھتے ہو. محترمہ آپ کو کسی چیز کی حاجت تو نہیں ہے, محترمہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ دونوں کیسی بھی ہوں, دونوں کے درمیان آپ عدل قائم کر سکیں, آپ برابری قائم کر سکیں, تو آپ دو عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں. اور یہ ممکن چیز نہیں ہے, بہت ہی مشکل چیز ہے. ان لوگوں سے پوچھو جن کی دو بیویاں ہیں, جب آپ دو کو نہیں سنبھال سکتے تو چار کو کیسے سنبھالو گے؟ تو قرآن کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے, برابری نہیں کر سکے, صرف ایک ہی رہنے دو, ایک ہی سے نکاح کرو. تو اگر آدمی عدل قائم کر سکتا ہے, اس آیت سے تین چیزوں کا کھلا ثبوت ہوتا ہے کہ ان عورتوں سے شادی کرنا چاہیے جو انسان کو اچھی لگے. دوسری چیز اس آیت سے اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ایک مرد ایک وقت میں چار عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے, چار بیویاں وہ اپنے نکاح میں لے سکتا ہے, رکھ سکتا ہے. لیکن اگر عدل قائم نہ کر سکے تو پھر ایک. آؤ دیکھو حدیث پاک میں کیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع, عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ لمالها, اس کے مال کی وجہ سے. یہ آج زیادہ عام ہے, لوگ مالدار ڈھونڈتے ہیں. یہ صرف لڑکے والوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ لڑکیاں اسے مالدار تلاش کرتے ہیں, بلکہ لڑکی والوں کا بھی مسئلہ ہے, لڑکے والوں کا بھی مسئلہ ہے. تو عورتوں سے لیکن یہ جو ہے اس کے مال کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے, تو یہ آج زیادہ ہے. لڑکے والے زیادہ مالدار ہی تلاش کرتے ہیں, گاڑی دے گا کہ نہیں دے گا, کولر فریج سارے جہیز دے گا کہ نہیں دے گا, سارے سامان دے گا کہ نہیں دے گا. یہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جہیز لینا کوئی ناجائز کام نہیں ہے, مال اگر مل رہا ہے تو اسے لینا یہ غلط کام نہیں ہے, لیکن مال کا مطالبہ کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. پہلی چیز ہے مالہا, اس کے مال کی وجہ سے. دوسری چیز ولی جمالی, یہ نہیں ہے لڑکا حافظ قرآن ہے, لڑکا عالم دین ہے, لڑکے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے اور تم اس کی شادی کسی کالی کلوٹی سے کروا دو. لڑکا خوبصورت ہے, پڑھا لکھا ہے, ہر اعتبار سے وہ اچھا ہے, اس کی شادی تم کسی کالی کلوٹی لڑکے سے کروا دو, اس کی شادی تم کسی جاہل گنوار سے کروا دو, تو بتاؤ اس کی زندگی کبھی خوشحال ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی ہے. جہاں آپ کو مال بھی دیکھنا ہے کہ لڑکی والا مالدار ہے کہ نہیں ہے, وہاں آپ کو اس کا جمال بھی دیکھنا ہے کہ وہ خوبصورت ہے کہ نہیں ہے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس لڑکی سے شادی کرنا ہو اسے دیکھ لو, جس لڑکی سے شادی کرنا ہے اسے دیکھ لو. ہم نے حدیث میں پڑھا ہے بہت سارے صحابہ کرام دیکھنے بھی گئے ہیں, اور جو اس نیت سے جائے کہ لڑکی ہمارے اگر اچھی لگی تو میں اس سے رشتہ قائم کر لوں گا, یہ نہیں مطلب کہ ان کے یہاں جاؤ لڑکی تھوڑی سی پتلی ہے کوئی عیب نہیں ہے, جاؤ ان کے یہاں 72 جگہ آپ چکر لگاتے گھومو, ان کے یہاں جاؤ گاڑی نہیں دے پائے گا, جہیز نہیں دے پائے گا, یہ مطلب نہیں ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ جس کے یہاں میں جا رہا ہوں اگر لڑکی مجھے اچھی لگی باشرح ہے تو میں اس سے رشتے ازدواجیت قائم کر لوں گا, اسے اپنے نکاح میں کر لوں گا, تو یہ باعث ثواب بھی ہے, تو یہ باعث ثواب بھی ہے.
اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس لڑکی سے شادی کرنی ہے اس لڑکی کو دیکھ لو، کیونکہ جب آپ دیکھ لو گے تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، آپ دیکھو گے نہیں تو پھر بعد میں مسئلہ آئے گا، ایسی لڑکی میرے والدین نے کر دی، میں نے دیکھا نہیں، میری زندگی دوبھر ہو گئی ہے، میری ماں کی عزت نہیں کرتی ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اس کی یہ عادتیں نہیں ٹھیک ہے، یہ میرے لائق نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جس لڑکی سے شادی کرنی ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولی جمالہا، اس کے جمال کی وجہ سے، اور اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، اور اس کے حسب کی وجہ سے، ولی حسبہا، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بیڑیا کی لڑکی لے جاؤ اپنے گھر، اگر کسی بدچلن گھرانے کی لڑکی آپ اپنے گھر لے جاؤ، کسی ننگے خاندان کی لڑکی آپ اپنے گھر میں اٹھا لاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ ننگے خاندان کی لڑکی آئے گی تو آپ کے گھر کو ننگا کر دے گی۔ اسی وجہ سے اس کا خاندان دیکھنا چاہیے، اس کے خاندان کے لوگ کیسے ہیں، اس کے خاندان والوں کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کے خاندان والوں کا اخلاق کیسا ہے، اس کے خاندان والوں کا رہن سہنا کیسا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی حسب کی وجہ سے شادی کرو، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، اور اس کی حسب کی وجہ سے۔ آخری چیز ولی اس کے دین۔ یہ نہیں مطلب ہے کہ اگر آپ کو کوئی رشتہ نہیں مل رہا ہے، جیسا کہ بہت سارے سنی حضرات جن کی لڑکیاں ہیں وہ دیوبندی کے ہاں شادی کر دیتے ہیں، بد مذہب کے ہاں شادی کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کوئی سنی لڑکے نہیں مل رہا، اگر مل رہا ہے جہیز کا ڈیمانڈ کر رہا ہے، جہیز کہاں سے لائے بیچارہ؟ بتاؤ، کسی کے یہاں اگر 5 لڑکے ہیں، 5 لڑکیاں ہیں، اور وہ شخص اس کے لیے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ شخص کمائی کا اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو بتاؤ آپ اس سے کہہ رہے ہیں میں فلاں گاڑی لوں گا تب شادی کروں گا، میں سنگل بیڈ نہیں لے سکتا، میں ڈبل بیڈ لوں گا، میں کولر بھی لوں گا، میں فریج بھی لوں گا، سارے سامان میں لوں گا، تو بتاؤ وہ بوڑھا کہاں سے لے کر آئے؟ وہ شخص جس کے پاس تو نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے، نہ پراپرٹی ہے، نہ مال و دولت ہے، بتاؤ آپ کو جہیز کہاں سے لا کر دے گا؟ آپ کی ڈیمانڈوں کہاں سے پوری کرے گا؟ آخر وہ مجبور ہو جاتا ہے اور مذہب کے ساتھ اپنی لڑکیوں کی شادی کر دیتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے مسلمانوں، یہ رونے کا مقام ہے، آج دیوبندیت کہاں سے پھیل رہی ہے، آج سنیوں میں کہاں سے فساد پیدا ہو رہا ہے، تو اس کی سب سے بڑی ایک وجہ جو ہے وہ رشتہ ہو رہا ہے۔ بد مذہب جاتا ہے، تلاش کرتا ہے، اگر اس کے جہیز کا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتا، اگر آپ کہیں کچھ جہیز نہیں دوں گا تو کہتا ہے آپ مجھے اپنی لڑکی دے دیں، آپ چاہے 1 چمچ بھی نہ دیں، آپ چاہے 1 چمچ بھی نہ دیں، آپ لڑکی دے دیں، تو بتاؤ وہ شخص لڑکی دے دے گا کہ نہیں دے دے گا؟ اور جب لڑکی دے دے گا اس کا آنا جانا ہوگا، پھر وہ اپنا کام شروع کرے گا، بتاؤ تو وہ شخص بد مذہب ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ اسی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ولی دینھا، اس کے دین کی وجہ سے شادی کرو، فاظفر بذات الدین، اور دین والی کو ترجیح دو۔ اگر کوئی لڑکی بہت مالدار نہیں ہے، میڈیم کلاس کی ہے، بہت حسین و جمیل نہیں ہے، اس کا خاندان بہت اچھا نہیں ہے، لیکن وہ لڑکی اچھی ہے تو اسی کو ترجیح دو، لڑکی اگر دیندار ہے تو اسی کو ترجیح دو، اسی کے ساتھ شادی کرو۔ مسلمانوں یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک ہے، اسے میں پڑھ کر پھر اس کی تشریح کر کے گفتگو کو تمام کرتا ہوں، جو بہتر سمجھتا ہوں کہ اس کو بیان کروں۔ یہ تو شادی کے تعلق سے باتیں ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں جو اگر بیان کروں تو پھر وقت لگے گا، مختصر عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چونکہ یہاں اساتذہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ قاری منہاج صاحب، قاری فہیم الدین صاحب، یہ اساتذہ کرام ہیں، یہ سب بچوں کو درس دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تو ان کے حوالے سے کچھ گفتگو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان
اذا مات الانسان انقطع عمله من كل شيء او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے، اس دار فانی کو چھوڑ جاتا ہے، تو ساری چیزیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، ساری چیزوں کا رشتہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، وہ ساری چیزوں کا تعلق اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب مرنے کے بعد جس سے میت کا رشتہ قائم رہتا ہے، تعلق باقی رہتا ہے، وہ صرف تین چیزیں کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، مجھے عربی عبارت یاد نہیں ہے ورنہ میں عربی عبارت بھی پڑھ کے سناتا۔ میں حدیث پاک پڑھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ۔ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، یعنی صدقہ جو جاری رہے۔ مثلا کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اگر اس نے کسی چیز کی تعمیر کرا دی، کوئی ایسا کام کر دیا جو برابر جاری رہے گا، مثلا اس نے مدرسہ بنوا دیا، تو جب تک اس چھت کے سائے تلے بچے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، اس میت کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، اس میں دینی امور انجام دیے جاتے رہیں گے، اس میت کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ مدرسہ اگر صبح قیامت تک قائم ہے، اس نے جو اینٹیں لگائی ہیں تو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے کوئی مسجد تعمیر کرا دی، تو جب تک مسجد باقی رہے گی اس میت کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر آپ اپنی زندگی میں کر گئے تو آپ کو مرنے کے بعد ثواب ملے گا، لیکن اگر مرنے والے کی طرف سے آپ نے صدقہ جاریہ کر دیں تو بھی وہی ثواب ملے گا۔ آپ نے کوئی ایسا کام کرا دیا، پہلے تو ایک حدیث پاک میں ہے، یہ سعد کر کے جو ذکر آیا ہے کہ پہلے کوئی پانی وغیرہ کی کمی تھی، کنواں وغیرہ نہیں ہوتا تھا، تو حضرت سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ بارگاہ رسالت میں وہ حاضر ہوئے تھے، انہوں نے معاملہ بیان کیا تھا، یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے سعد، یہاں پانی کی قلت ہے، پانی کی کمی ہے، تم اپنی ماں کے لیے کنواں کھدوا دو، جب تک اس کنواں سے لوگ سیراب ہوتے رہیں گے تمہاری ماں کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ تو وہ جب تک اس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں گے ان کی ماں کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے آپ کوئی ایسا کام کر دیں جو باقی رہے تو آپ کو ثواب ملے گا، جس کے لیے آپ نے صدقہ دیا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ علم نافع۔ ایک ہے صدقہ جاریہ، دوسری چیز علم نافع۔ علم نافع کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام توجہ دیجیے۔ علم نافع کہتے ہیں جس سے فائدہ ہو، جس سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ ملے۔ مثلا ہم نے جس استاد سے علم حاصل کیا، اب آج ہم آپ کے سامنے مسائل بیان کر رہے ہیں، یا جہاں کہیں بھی ہم کوئی دینی کام کر رہے ہیں، تو یہ جو آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، اور میرے بتانے سے آپ نے کام کیا تو مجھے ثواب ملے گا، اور جس نے مجھے سکھایا اس کو بھی ثواب ملے گا، جس نے مجھے یہ مسئلہ بتایا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ قائم رہتا ہے۔ اس استاد نے جس استاد سے تعلیم حاصل کی، اگر وہ انتقال کر گیا ہے تو اس کو ثواب ملتا رہے گا، جب تک اس کے شاگرد تعلیم عام کرتے رہیں گے، علم دین کو عام کرتے رہیں گے، برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اگر کوئی یہ قاریان نظام بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے کسی بچے کو حافظ قرآن بنا دیا تو جب تک وہ بچہ قرآن سناتا رہے گا تو انہوں نے اس کو قرآن سکھایا ہے، تو جہاں تک لوگوں کو ثواب ملے گا کیونکہ وہ قرآن سن رہے ہیں، اس حافظ قرآن کو ثواب ملے گا، وہی ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ ہے علم نافع جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تیسری چیز کیا ہے مسلمانوں؟ تیسری چیز ہے ولد صالح، نیک بچہ، نیک اولاد۔ آپ جب بھی دعا کریں نمازوں میں، جن کی اولادیں نہیں ہیں وہ جب بھی دعا کریں یہ دعا کریں، مولا مجھے ولد صالح عطا فرما، مولا مجھے ولد صالح عطا فرما، کیونکہ ولد صالح بہت فائدہ دیتی ہے۔ ولد صالح کیونکہ ولد صالح جو ہوتی ہے وہ دین کے امور
बखूबी अंजाम देती है, दीन के राह पर वो गामजन होती है। मान लो कि जो कोई नेक बच्चा है, अगर कुछ नहीं कर सकता, आलिम दीन नहीं है, तो कम से कम 5 वक्त नमाज तो पढ़ेगा, 5 वक्त नमाज तो पढ़ेगा। और जो जाहिल है, गंवार है, अनपढ़ है, वलदे साले नहीं है, क्या 5 वक्त क्या जुमा को भी नमाज पढ़नी है? वो किसी जनाजे में शरीक नहीं होगा, जनाजे में शरीक होगा तो उसे नियत नहीं आती है। अगर किसी तरीके से नियत सुन लिया, किसी को याद वाद नहीं होता है, जो कब्रिस्तान पर बताते नियत, जिनको याद होती है खाली साहब, मेरे ख्याल से वही नियत कर पाते हैं। वहाँ इतनी देर में बहरहाल ये रस्मन ये चीज अदा की जाती है, तो वो दूसरों को देख देख कर तकबीर कहता है। कभी तो जब तकबीर में हाथ उठाएगा तो आसमान की तरफ नजर करेगा, कभी उत्तर देखेगा तो कभी दक्षिण देखेगा, क्योंकि वो जाहिल है, अनपढ़ है, गंवार है, तो उसको क्या पता। इसी वजह से अब जो जाहिल है वो न तो नमाज पढ़ रही है, जाहिल औलाद, ना ही तो जुमा की नमाज पढ़ रही है, ना तो किसी जनाजे में उसकी शिरकत हो रही है। बताओ आप उससे किस तरह का फायदा हासिल होगा? आप जब मर जाएंगे, आपको दफना कर आ जाएंगे, तो शबे बरात पर जाएगा, अगरबत्ती कब्र पर लगा देगा। अरे जाहिल के आलिम लोग लगा देते हैं, कब्र पर अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, अलग लगाना चाहिए, लगा देगा, खड़ा रहेगा। पढ़ने आते ही नहीं, क्या पढ़ेगा? जब उसको कुछ पढ़ने नहीं आता, क्या आप मिसाले सवाल कर सकते? नहीं। लेकिन जो वलदे साले है, 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, जुमा को भी वो शिरकत करता है, हर जनाजे में शरीक होता है, क्योंकि वो वलदे साले है, नेक है। तो जो नेक होगा वो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेगा, जुमा में भी उसकी शिरकत होगी, जनाजे में भी उसकी शिरकत होगी। अब जब वो 5 वक्त का नमाज पढ़ने जाता है, तो अगरचे रोजाना कब्रिस्तान नहीं जाता है, जुमा को जाता है, जुमा को भी नहीं जाता है, शबे कद्र में जाता है, शबे बरात में जाता है, लेकिन आपकी नेक औलाद जब मस्जिद को जाएगी तो ज्यादा आपके लिए इस्तिग़फ़ार का इंतजाम ना कर सकेगी, लेकिन इतना तो कर सकेगी कि जब वो कादा में आपकी वलदे साले, आपकी नेक औलाद बैठेगी तो इतना तो कहेगी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे वालिदैन को बख्श दे। तो 5 वक्त तो कहेगा, दिन में आपके लिए 5 मर्तबा इस्तिग़फ़ार करेगा तो ये कम है? दुआए मग़फ़िरत आपके लिए करेगा? मुसलमानों, जो जाहिल होते हैं वो जब जनाजे में जाएंगे तो उनके वो जनाजा नहीं पढ़ने आता, हमेशा जिंदगी भर धोखा दी लोगों को, क्योंकि ना तो उन्हें नियत आती है, ना ही कोई चीज, ना ही वो आखिर में वो पढ़ा जाता है ना, मय्यत के लिए दुआ की जाती है, उसको नहीं आता है, तो वो जिंदगी भर लोगों को धोखा देता रहता है। तो क्या आप जब इंतकाल कर जाएंगे तो आपकी मय्यत जिसने जिंदगी भर लोगों को धोखा दिया, आज वो दुआए मग़फ़िरत, वो मय्यत की दुआया करने बैठ जाएगा? नहीं। ऐ मुसलमानों, अगर आपने अपने बच्चों को तालीम नहीं दिया है, उन्हें इल्म दीन से आरास्ता पैरास्ता नहीं किया है, तो मुसलमानों सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। जो आपके बच्चे जाहिल है, जिंदगी भर जिन्होंने दूसरों को धोखा दिया है, जिनको दुआए मग़फ़िरत नहीं आती है, आप जब इंतकाल कर जाएंगे आपकी लाश पड़ी रहेगी, और तो क्या वो सारे काम को छोड़कर दुआए मग़फ़िरत, दुआ याद करने लगेगी? नहीं, बल्कि जिसने जिंदगी भर दूसरों को धोखा दिया आज आपको भी धोखा देगी, बल्कि ऐसे हाथ उठाकर आपकी औलाद चली आएगी। लिहाजा मुसलमानों, अपने औलाद को इल्म दीन से आरास्ता और पैरास्ता करो, इसी में आपकी भलाई है। क्योंकि आपका अगर बच्चा या आपकी बच्ची अगर तालीम से आरास्ता और पैरास्ता है तो आपके लिए दुनिया में भी नाफे है और आखिरत में भी नाफे है। मुसलमानों, अगर हर वालिद की ख्वाहिश होती है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा बच्चा मेरा जनाजा उठाए, हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है, तो बताओ जब वलदे साले होगी तो आपके लिए सिर्फ दुआए मग़फ़िरत ही नहीं करेगी, बल्कि वो आपका जनाजा भी पढ़ाएगी। लिहाजा मुसलमानों, आप अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता और पैरास्ता करो,
اور شریعت مطہرہ نے جو تعلیم امت کو دی ہے اس کے مطابق آپ شادی بیاہ کے سارے رسوم انجام دو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا تاثر مشکل سے مشکل کا تاثر یا الہی بھول جاؤں نظر کی حدیث کو شادی یا رسول کا تاثر یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاسے ساجے موجر دے جتا کا تاثر یا الہی جب تمہاری غیر خطرائے آپا جہاجی کا تاثر یا الہی گرمی محشر سے جب پڑھ کے بدن دام میں محروم کے سنجیبہ کا تاثر یا الہی جب سر شمشیر پہ چڑھنا پڑے رکھے کریم کہنے والے بندہ کا تاثر یا الہی جو دعائیں ایک دوسرے کرے خود اپنا کا تاثر یا الہی جب رضا خوابے کے رسل ہم دور زبیدار عشق مصطفیٰ کا تاثر الہی کا ساجہ پن غفور میں اللہ جو ذکر اذکار والے محمود پالا فرما یا اللہ جو تقریر بیان جو نظر پیش کلام پیش کیے گئے اللہ اپنے محبوب کے وسیلے سے بارن فرما یا اللہ جو صدقات سے اتحادی سب کامیابی کا ملک کیا گیا یا اللہ محفل کے صدقے میں اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما یا اللہ اپنے محبوب کے وسیلے سے اللہ جو بچے یہاں حاضر ہیں سب کی حاضری قبول فرما یا اللہ سب کی عمر میں اور علم میں پیدا فرما یا اللہ سب کی جائے تمہارے فرما یا اللہ جو یہاں کلمہ شریف شروع سے جو کچھ چند کلمات پڑھ گئے یا بیانے ہوئے یا ناچران پیش گئے گئے
लगन या गर्दन मालूम कर जाओ या मैं अपनी बातों को फरमा या अल्लाह अपने प्यारे मृत्यु से से अल्लाह एक महफिल को सिरे से शादी मुबारक में कोई चीज की कमियां पता नहीं पाए या अल्लाह अपने महफिल को सिरे से अल्लाह शादी मुबारक में अपने फजल से अपने करम से या अल्लाह कामयाबी नसीब फरमा या अल्लाह जब तक ये दुनिया दुनिया में कायम रहे उनकी तमाम जायज तमन्ना पूरी फरमाए या अल्लाह शादी मुबारक के सदक़े में अल्लाह हम सब की हाजिर फरमा जो आने वाली तमाम परेशानियां या मुसीबतें फरमा या अल्लाह मुबारक महीना जो गुजर चुके सदक़े में सब बच्चे समाज की जिम्मे से हाजिर सब कामयाबी सबकी कामयाबी और कामरानी हासिल है या अल्लाह के इल्म में और अमल में बरकत अता फरमा या अल्लाह सबकी तमाम जायज़ सब पूरी फरमा या अल्लाह सबकी हौसलों को पूरी फरमा या अल्लाह अपने पहलू को सीधे से हमको ज़्यादा से ज़्यादा या अल्लाह दीन की खिदमत करने की तौफीक फरमा या अल्लाह दीन के रास्ते में चलने की तौफीक फरमा या अल्लाह अपने पहलू को सीधे से अल्लाह सुल्तान शहदा हज़रत मौलाना के सीधे से अल्लाह तमाम हौसला जोई करने की तौफीक फरमा ख्वाजा करीम मेरी जो सीधे से अल्लाह सभी तमाम जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा दुनिया में आराफत से बचाना मौला मौला बैठो जो पाक पैगंबर जो ईमान के आगे पर उड़ाना मौला कुछ रहे या न रहे पर दुआ मौला नज़र के वक्त सलामत हम सब पाई मांग रहे सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलाmun अलल मुरसलीन।